بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اور ان کے ہمراہیوں نے روحہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ ہم واپس کیوں آ گئے۔ مسلمان کا بالکل مسلمانوں کا خاتمہ کیوں نہ کر دیا، یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان اس وقت کفار کے ساتھ تھے، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ دوبارہ چلو اور ابو سفیان اور اس کے قافلے کا تعاقب کرو۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں میں چور ہو چکے تھے، 70 لوگ تھے اور زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر وہ پھر حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے جو مدینہ المنورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین جو ارادہ کرتے تھے پلٹنے کا وہ خوف زدہ ہو گئے اور ڈر کی وجہ سے بھاگ چکے ہیں۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی عظمت اور ہمت کو بیان کیا گیا، ان کی جوان مردی کو بیان کیا گیا کہ زخموں میں چور چور ہونے کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو وہ پھر حاضر ہو گئے حضور کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ غازی، یہ پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا اور صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو یہ ایسے جوان مرد تھے کہ زخموں میں چور ہونے کے باوجود جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت اتنا حاوی تھا کہ حضور کے حکم پر وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری اور آپ کی مقام بدر پر ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہماری بدر کے میدان میں جنگ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا، خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی جناب نعیم بن مسعود کے ساتھ ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ سے ایک بار پھر ہونے والی ہے اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس لوٹ جاؤں، لہذا تم ایسا کرو، تم مدینے جاؤ حکمت اور تدبیر کے ساتھ
مسلمانوں کو کسی ذریعے سے روکو کہ وہ میرے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں نہ آئے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں تجھے 10 اونٹ دوں گا، اگر تم مسلمانوں کو روکتے ہو میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے تو بطور انعام 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم بن مسعود مدینہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مسلمان تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، مسلمان تو تیاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی سلامت نہیں آئے گا۔ یعنی مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائیں اور ڈر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے، میں اکیلا بھی میدان جہاد میں میدان بدر میں پہنچوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو لے کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے 70 صحابہ کرام کو لے کر مقام بدر میں پہنچ گئے۔ وہاں 8 دن قیام کیا، 8 دن وہاں ٹھہرے رہے، مال تجارت بھی ساتھ لے گئے تھے، وہ بھی فروخت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال تجارت میں مسلمانوں کو بڑا نفع دیا۔ پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آ گئے اور جنگ نہیں ہوئی۔ چنانچہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ المکرمہ میں واپس ہو گئے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس واقعے کو بدر صغریٰ کا واقعہ کہتے ہیں۔ بدر صغریٰ، ایک دفعہ تو بدر کا میدان سجا، حق و باطل کے درمیان فرق ہوا، وہ تو جنگ ہوئی۔ ایک بار پھر جو بدر میں جنگ چھڑنی تھی، کافر خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے، تو اس واقعے کو بدر صغریٰ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صحابہ کرام کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ جب انہیں کافروں کے بڑے بڑے لشکروں سے ڈرایا جا رہا تھا تو بجائے ڈرنے اور بزدلی دکھانے کے ان کی ہمت اور جوان مردی مزید بڑھ گئی اور مزید وہ تگڑے ہو گئے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی زبانوں پر ایک ہی وظیفہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیونکہ مومن کا بھروسہ تلوار پر نہیں ہوتا، مومن کا بھروسہ تو رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ چلے لیکن کفار کے ساتھ جنگ نہ ہو سکی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی وہ تو شیطان ہے کہ جو مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسے نعیم بن مسعود نے آ کر ڈرایا کہ کفار تو تمہارے خلاف بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان ڈر جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان منافقوں اور مشرکوں سے خوف نہ کھایا کرو، ان سے نہ ڈرا کرو، یہ تو شیطان کے دوست ہیں، بلکہ صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندے کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے کا خوف اور ڈر دل میں باقی نہیں رہتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، ان کے سامنے کافروں کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ مسلمان ہمت ہاریں اور کفار سے مقابلہ نہ کر سکیں، تو یہ سب حرکتیں کافروں کی حرکتیں اور منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمارے زمانے میں بھی کمی نہیں کہ جنہیں مسلمانوں کو تو ہمت و حوصلہ دینے کی توفیق نہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ایک مسلمان اچھا کام کر رہا ہے تو دوسرا اس کی ہمت بڑھائے، اس کے جذبے کو مزید اجاگر کرے تاکہ اس کی قوت میں مزید اضافہ ہو۔ نہیں، مسلمان کی ہمت تو نہیں بڑھواتے، وہ کفار کی طاقت کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کا نام بھی نہ لیں۔ اخباروں میں، ٹی وی میں، میڈیا کے ذریعے یہ تمام معاملات، اس کے اندر یہی چیز تو ہے کہ مسلمانوں کو بزدل دکھایا جا رہا ہے اور کافر کو طاقتور دکھایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان ڈر جائیں۔
بہرحال خوف صرف اللہ کا، ڈر صرف اللہ کا، مسلمان کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ مسلمان کسی کافر سے نہ ڈرے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرے اور خوف اور ڈر اپنے رب کا ہو۔